السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، منگل کے روز عشاء کے بعد ہمارا اسلامی تاریخ سے متعلق پروگرام ہوتا ہے۔ آج تازہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہے، اور فلسطین جن حالات سے کئی دہائیوں سے ڈیکیڈز سے گزر رہا ہے، بلکہ تقریباً 1 صدی سے زیادہ ہو گئے، اور ہر 2-4 سال 5 سال کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت انتہائی خوفناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر صرف جو خبریں آ رہی ہیں، جو تازہ صورتحال ہوتی ہیں، صرف ہمیں ان سے واقفیت نہیں رہے، بلکہ ہمیں پورے بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلومات رہے۔ جب بھی ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اس سے اور بھی بہت سے موضوعات جڑے ہوئے ہیں۔ خود مسجد اقصیٰ کا موضوع ہے جس پر یہاں لیکچر ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ فلسطین کی جو پوری ہسٹری ہے، فلسطین سے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا یعنی کرسچنس کا اور جیوز کا، ان تینوں کا کیا تعلق ہے اور کیسے وہ سب کے لیے مقدس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع اس سے جڑا ہوا یہ ہے کہ جو بلاد الشام ہے، شام کا پورا علاقہ ہے، اس میں فلسطین، سیریا اور جارڈن، لبنان، یہ سب علاقے آتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں، مسلمانوں کا ان سے خاص تعلق ہے، اور بھی کئی موضوعات ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اولی، جس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے ادھر رک کر کے آپ نے نماز پڑھی تھی۔ جب آپ معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ آپ کا جانا ہوا، پھر وہاں سے معراج ہوئی تھی، اور بھی بہت سے واقعات اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ لیکن ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ ایک سیاسی رنگ اختیار کر گیا ہے، تو آخر یہ جو ناجائز حکومت ہے اسرائیل کی، یہ کیسے قائم ہوئی، اس کے پیچھے کیا سازشیں تھیں، اور کون سی موومنٹس تھی، کون سے آئیڈیاز تھے کہ جن کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کے بیچ میں، مسلم ملکوں کے بیچ میں اور ان کے بالکل درمیان میں آ کر ایک ایسی قوم بیٹھ گئی کہ جن کا نہ وہاں سے کوئی زبان کا تعلق ہے، نہ ان کی تہذیب کا تعلق ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، کیا عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ہوا۔ تو دراصل دنیا میں جو آباد کاری کا جو نظام چلا، کولونائزیشن کا، کہ کسی بھی کمزور ملک کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کرنا، وہاں کے حاکموں کو، یا وہاں کی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، اسی کا یہ حصہ تھا جسے ہم اردو میں سامراج کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر یہ 19ویں صدی کے اخیر میں ہوا، یعنی 19th سینچری کے بالکل آخری کے جو چند ڈیکیڈز ہیں، اس وقت سعودی عرب کا جو علاقہ ہے،
حجاز کا پورا علاقہ، عراق ہے، اس کے ساتھ شام ہے، وہاں کے بارے میں یورپ نے پوری پلاننگ تیار کی کہ کیسے ان ملکوں کو آپس میں بانٹا بھی جائے اور زیادہ، اور اس کے ساتھ کیسے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر یہاں فلسطین کی سرزمین پر آباد کیا جائے۔ اس میں سب سے آگے جو دو ملک تھے، ایک تو برٹن تھا اور دوسرا ملک فرانس تھا۔ اس وقت یہی دونوں ملک سپر پاور سمجھے جاتے تھے دنیا کے، ساتھ میں پھر رشیا، جرمنی اور آخر میں امریکہ بھی اس میں شامل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک تنظیم تھی، ایک آرگنائزیشن تھی جسے ہم عالمی صہیونیت تنظیم کہتے ہیں، یعنی گلوبل زائنسٹ آرگنائزیشن تھی، یعنی یہودیوں کی خاص سوچ کی حامل جماعت۔ ایک تو یہود ہیں، یہود میں کچھ خاص لوگ جو اس تحریک کے تحت جن کا وجود ہوا تھا کہ ہمیں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں پر جمع کرنا، اور سوئٹزرلینڈ میں بازل جو شہر ہے وہاں پر انہوں نے 1897 میں ایک کانفرنس کی تھی جس کا نام ہی تھا فرسٹ زیونزم کانفرنس، المؤتمر الصہیونی الاول۔ وہاں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں ٹھیک 50 سال کے بعد، یعنی 1948 میں 47-48 کے درمیان ہمیں اسرائیل کے نام سے ایک پورا اسٹیٹ فلسطین میں قائم کرنا ہے۔ تو اگلے 50 سال کی انہوں نے پلاننگ کی تھی، لیکن آسان نہیں تھا۔ اس وقت عثمانی خلافت موجود تھی، آٹومن امپائر موجود تھی، اور ان کے ماتحت تھے یہ سارے ملک۔ آسان نہیں تھا کہ کوئی آئے اور آسانی سے اس پر قبضہ کر لے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک پلاننگ تیار کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ جرمنی میں ہٹلر نے ظلم کیا اور 6 ملین لوگوں کو گیس کے چیمبر میں بند کر کے انہیں مار ڈالا۔ تو ہولوکاسٹ کا ایک بہانہ بنایا گیا اور دنیا میں ایک اس کو بہت بڑا واقعہ بنا کر پیش کیا گیا، اتنا بڑا واقعہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی 6 ملین لوگ تھے، 60 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، یا دنیا میں اس سے بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں خود یہودیوں نے کیے ہیں، وہ کہتے نہیں۔ انہوں نے ایک خاص نام رکھا، معادات السامیہ۔ کوئی بھی اگر اس کے خلاف بات کرتا ہے، ہم نے جو کہہ دیا ہے، تو یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، یہ معادات السامیہ۔ ایک سامی نسل کے جو لوگ ہیں، یہود ہیں، جو مقدس ہیں، جو اللہ کی محبوب قوم ہے، اس کے خلاف گویا آپ زبان کھول رہے ہیں یا قلم اٹھا رہے ہیں، یہ ایک جرم ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کو جرم قرار دے دیا گیا، اور انہوں نے اس کو ایک بنیاد بنا کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنے، سمپتھی گین کرنے کے لیے مختلف ملکوں سے انہوں نے فریاد کی، اور ساری یورپین جو گورنمنٹس تھیں، حکومتیں تھیں، انہوں نے یہ طے کیا، وعدہ کیا کہ جیسے فرانس اور برٹن، رشیا، جرمنی، امریکہ یہ لوگ کہیں گے، اسی حساب سے ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہودی ہوں گے، اور اس زمانے میں تقریباً 75-80 لاکھ یہودی دنیا بھر میں تھے، تو ہم ان کو دھیرے دھیرے فلسطین بھیجتے رہیں گے۔ اور انہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا، خاص طور سے جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی 1914 سے 1918 کے درمیان، اس وقت یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جس کو بہت سے لوگ شروع میں غازی کمال پاشا کہتے تھے، وہ کوئی غازی یا کوئی مجاہد نہیں تھا، اس نے مسلم ورلڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا کہ اس نے اسلامی خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا،
دنیا میں ڈیموکریسی کی آواز بلند ہوئی، ترکی میں بھی ایک جمہوری حکومت قائم کی گئی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے 1914 اور 1918 کے درمیان ایسی سازشیں رچی کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا، اب یہ آٹومن امپائر کے نگرانی میں نہیں رہ گیا، اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں نے کوشش کی کہ یہاں پر زمینیں خرید کر اور یہودیوں کو بسانا شروع کر، تو انہوں نے زمینیں یہاں پر قبضہ کرنا شروع کی، کچھ بھولے بھالے فلسطینیوں زمینیں خریدی بھی، بعد میں ان کو احساس ہوا تو وہ آج تک اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم یہ زمین آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس وقت ترکی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ فرسٹ ورلڈ وار میں اس جنگ میں شریک ہوا، اس نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ ترکی کی وہ حیثیت نہیں رہ گئی تھی، وہ پولیٹیکل اعتبار سے اور اقتصادی اور معاشی اعتبار سے بہت بڑے کرائسس کا شکار تھا اس وقت، بلکہ اس زمانے میں اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، ایک بیمار ملک، اسے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہی ایک چیلنج تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے آگے بڑھ کر اپنے جو دشمنان اسلام تھے ان کے کہنے پر اس نے خلافت کو ختم کرنے میں پورا کردار ادا کیا، اور ترکی کی جو حالت ہو چکی تھی اس وقت، اس میں اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ ترکی اپنے آپ کو سنبھال سکے، کافی کوشش کی لیکن وہ بکھر کر رہ گئی، اور اسی کا فائدہ دنیا کی دوسری طاقتوں نے حاصل کیا۔ اس سے پہلے جو صلیبی جنگیں، کروسیڈ وارز بہت ہو چکی تھی دنیا میں، ترکی کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا، کرسچنز کو موقع ملا کہ اس وقت ہم یہودیوں کا ساتھ دیں، حالانکہ تاریخ میں یہ ہمیشہ سے لڑتے رہے تھے، اور ہم ایک انتقام لیں گے عثمانی سلطنت سے، عثمانی خلافت سے، اور بہت تیزی کے ساتھ ان ملکوں نے اس صہیونی تنظیم کے ساتھ مل کر جو یہودی بکھرے ہوئے تھے یا جو صہیونی تنظیم کے افراد دنیا میں بکھر گئے تھے ان کو پھر سے جوڑنا شروع کیا۔ ہائم وائزمان ایک شخص تھا، اس نے اس سے بہت کوشش کی اور لوگوں کو جوڑ لیا۔ اس وقت برٹن نے جو ان کا طریقہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا، اور کسی کو اپنے ہی لوگوں میں سے کسی کو ابھار کر اور ان سے منافقت کرا کے، ان کو خرید کر، ان کے جھوٹے وعدے کر کے ان کا استعمال کرنا، تو انہوں نے یہی کیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شریف حسین جو حجاز میں تھے، سعودی عرب کی سرزمین پہ تھے، ان سے بات کی، ان سے کہا کہ آپ اگر بغاوت کریں عثمانی خلافت کے خلاف تو ہم آپ کو پورے جزیرۃ العرب، شام، عراق اور اس سے اکثر علاقے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے بہت گول مول پالیسی اختیار کی، صاف صاف نہیں بتایا کہ جو ایگریمنٹ بھی تیار ہوا اس میں بھی وضاحت کے ساتھ شریف حسین ابن علی کو پوری بات نہیں بتائی۔ ان کو بھی اس بات کی لالچ ہوئی کہ ہمیں اتنا بڑا علاقہ مل جائے گا، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے بغاوت کی، اور جب بعد میں انہوں نے چاہا کہ وعدے کے مطابق مجھے یہ چیز مل جائے تو ایسے کلوز رکھے گئے تھے اس ایگریمنٹ میں کہ آسانی سے ان کو بھی نہیں مل سکی ساری چیزیں، اور 1916 کو شریف حسین نے عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور اعلانیہ طور پہ یہ کہا کہ اب ہم برٹن کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے حلیف ہیں، اس کے پارٹنر ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ تو یہ جو عرب کی سرزمین تھی، حجاز کی سرزمین تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ دوسری طرف برٹن نے یہ کیا کہ عراق اور شام کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے سلسلے میں بھی فیصلہ کیا انہوں نے فرانس سے اس سلسلے میں بات کی اور ایک معاہدہ تیار کیا جسے سائس پیکوٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں، سائس پیکو معاہدہ۔ یہ مئی 1916 میں اس کو طے کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا
کہ ہم لوگ اس پورے علاقے کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو اس میں برٹن نے یہ کہا کہ ہمیں جارڈن کا جو ایسٹرن حصہ ہے ہمیں دے دیا جائے، فلسطین کا جو حیفا نام کا شہر ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، اور کچھ آس پاس کے علاقے انہوں نے لے لیے۔ فرانس نے کہا کہ لبنان اور شام یہ ہم لیں گے۔ باقی جو فلسطین کا حصہ تھا وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے دعوے دار بہت ہیں، تاکہ یہودیوں کی ہجرت کا دروازہ کھلا رہے، دنیا بھر سے وہ مائگریشن کر سکیں، نہ پورا وہ مینڈیٹ جو ہے برٹن کو ملا نہ فرانس کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے ایک انٹرنیشنل ایک پاور کے حوالے کرتے ہیں اور سب کی نگرانی میں یہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چال چلی کہ خفیہ طور پر عالمی صہیونی تنظیم سے بات کرتے رہے اور دھیرے دھیرے یہودیوں کو یہاں بھیجتے رہے، اور امریکہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل رکھا ہر مرحلے میں، چونکہ وہاں یہودی اپنی بڑی طاقت رکھتے تھے، حکومت کو بھی سپورٹ تھا، انہیں بھی حکومت کا سپورٹ تھا، تو انہوں نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ پھر 1917 میں عثمانی خلافت کے کچھ نمائندے تھے شہر قدس میں، یعنی جسے آپ یروشلم کہتے ہیں، جروزلم کہتے ہیں، وہاں انہوں نے یہ طے کیا کہ برٹن کے جو فارن منسٹر تھے ان کا نام تھا بالفور، تو انہی کے نام سے بالفور ایگریمنٹ تیار کیا گیا، اور انہوں نے اس میں یہ طے کیا پوری صراحت کے ساتھ کہ فلسطین کی سرزمین جو ہز میجسٹی ہیں، ملک معظم ہیں، برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں وہ غور فرمائیں گے، اور فلسطین کی سرزمین مسلمانوں سے لے کر یہودیوں کے حوالے کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جس کا حق ہے وہ اسے مل جائے، لیکن عربوں کے یہاں مشہور ہے کہ فلسطین کے مسئلے میں بالکل ایسا ہے کہ یؤتی من لا یملک لمن لا یستحق، کہ جو زمین کا مالک نہیں ہے وہ بانٹ رہا ہے، اور جسے بانٹ رہا ہے، جسے دے رہا ہے، وہ اس کا مستحق نہیں، جس کی چیز ہے وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں، جسے دیا جا رہا ہے اس کا حقدار نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے کہ جیسے کسی کے گھر میں گھس جائیں اور اس کی چیز لے کر کسی اور میں تقسیم کر دیں، اور جس کا ہے وہ فریاد کرتا رہ جائے، اور اگر وہ آواز اٹھائے تو کہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ ظالم ہے، یہ بدماش ہے۔ بالکل یہی کام فلسطین کے ساتھ انہوں نے یہ مختلف ایگریمنٹس کے ذریعے سے یہ کام کیا۔ شروع میں یہ پوری پلاننگ تیار کی، اور اس وقت میں نے بتایا کہ آٹومن امپائر کے قبضے سے فلسطین نکل چکا تھا، برٹن کے پاس تھا، اور 1918 میں برطانیہ نے اپنی فوجیں فلسطین کے کچھ حصے پر اتار دی، انہوں نے قبضہ کر لیا، لبنان اور جارڈن اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور منظم طور پر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ ان دو ایگریمنٹس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر 1920 کے اندر پورے اتفاق رائے سے برطانوی مینڈیٹ میں فلسطین کو دے دیا گیا، اور 1922 کے اندر یو این او نے بھی، جو اس وقت دوسرے نام سے تھی، اس کی توثیق کر دی اور یہ کہہ دیا کہ ہاں آج سے فلسطین یہودیوں کے لیے، لیکن باضابطہ ابھی اسرائیل کا اسٹیٹ بنا نہیں تھا۔ تو برٹن کا جو 30 سالہ دور رہا، اس نے پوری محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ، آج وہ اس پورے پس منظر میں نظر نہیں آتا، ان کے پرائم منسٹر ابھی بھی گئے تھے وہاں، اب تو امریکہ نظر آتا ہے، لیکن اس وقت یہ ساری محنت ان کی ہوئی ہے، برٹن کی، کہ انہوں نے یہ کیا کہ یہودی مہاجرین کو مدد فراہم کرنا شروع کیا، اور 1915 کے اندر اگر فلسطین کی سرزمین پر یہودی صرف 8% تھے، یعنی 55,000 صرف ان کی تعداد تھی، تو 1948 تک تقریباً 31% ہو گئے، یعنی اگر وہ 55,000 تھے تو اب اس سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں فلسطین میں یہودی آ کر آباد ہو گئے۔
اور اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ جو فلسطینی تھے جن کا گزر تھا زیتون پر اور دوسری کھیتیوں پر، باغات پر، اور وہ کچھ آس پاس کے علاقوں میں ایکسپورٹ امپورٹ بھی کرتے تھے، اس تمام چیزوں پر انہوں نے پابندی لگا دی یا اس پہ ٹیکس رکھ دیے۔ ان سے اجازت کے بغیر فلسطینی اپنی سرزمین میں کاشت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنی کالونیاں بسانی شروع کی۔ کوئی بھی کسی وقت بھی کسی ڈور پر نوک کرتا اور کہتا کہ آج سے یہ گھر ہمارا ہے، اور پورے گھرانے کو ان کے سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیتا۔ یہ سلسلہ تو آج بھی جاری ہے، آج بم اور بارود کے ذریعے سے، اس وقت دوسرے انداز سے یہ کام کیا جا رہا تھا، لیکن ہمیشہ سے انہوں نے فلسطینیوں کو الجھائے رکھا۔ پھر فلسطینیوں کی طرف سے ایک انقلاب سا آیا، یہ 1936 سے 1939 کا زمانہ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ ریولیوشن کا زمانہ ہے۔ جو بھی فلسطینی آبادی سے بن پڑتا تھا انہوں نے مقابلے کی کوشش کی۔ اس وقت پھر سے برطانیہ کی طرف سے ایک کمیشن قائم کر دیا گیا، جس وقت انہوں نے طے کیا کہ آج سے اس پوری سرزمین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا اور ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا، اور کچھ حصوں پر برطانوی مینڈیٹ قائم رہے گا۔ لیکن نہ اس بات کو یہودیوں نے مانا اور نہ مسلمانوں نے مانا، وہ بات اس وقت نظر انداز کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد سے پھر مداخلت شروع ہوئی، یہاں تک کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ آ گیا، دوسری جنگ عظیم کا زمانہ آ گیا۔ اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور لوگوں نے یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہٹلر کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس لیے ہم دنیا میں کہاں جائیں گے، ہمیں کوئی تو جگہ چاہیے اور وہاں ہمیں ٹھکانہ چاہیے، اس لیے یہاں رہنے دیا جائے۔ اور 1942 میں پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور پوری طرح سے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ کسی قسم کی رکاوٹ بھی یہودیوں کو یہاں آنے میں نہ رہے، یہاں تک کہ 1945 میں 1,00,000 یہودی فلسطین میں بھیجے گئے، اور یہ کام بھی برطانیہ کے پرائم منسٹر کے ذریعے سے اور ان کے دستخط سے یہ کام کیا گیا۔ پھر 1945 میں بھی ایک بیان جاری کیا گیا، جس کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ یہودیوں کے ہاتھ زمینیں فروخت کی جائیں۔ 1939 سے 45 کے درمیان 92,000 یہودی فلسطین ہجرت کر کے آئے۔ 46 سے 48 کے درمیان 61,000 یہودی مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے فلسطین میں بسائے گئے، اور تقریباً 270,000 ایکڑ زمین حاصل کر لی، اور 73 انہوں نے نئی کالونیاں وہاں بنائیں۔ اب اپریل 1947 کے اندر یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے سلسلے میں جو وعدہ تھا، اس وقت برطانیہ نے کہا کہ ہم عرب اور یہودیوں کا جو جھگڑا ہے، اب ہم اس سے عاجز آ چکے ہیں۔ حالانکہ یہ جھگڑا خود انہوں نے لگایا، جیسے ہمارے ملک میں لگایا، انہیں نے کیا، یہاں 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا، کشمیر کا ایک جھگڑا ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا، جو ان کا طریقہ رہا ہے ویسے ہی انہوں نے وہاں بھی کیا۔ اور 30 سال کے دوران حکومت جس قسم سے انہوں نے کام کیا تھا، اب انہوں نے کہا کہ ہم سے اب یہ نہیں ہوگا، ہم یہ UN کے حوالے کرتے ہیں، UN اس کے اوپر غور کرے اور اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ 1947 میں UN کی جنرل اسمبلی نے انس کوب کے نام سے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی نے حالات کا جائزہ لیا اور کچھ عجیب سی انہوں نے سفارشات پیش کی۔ کہا کہ فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ کو ختم کیا جائے، فلسطین کو عربی اور یہودی 2 خود مختار اسٹیٹس میں تقسیم کیا جائے، اور جو قدس ہے، شہر قدس جہاں بیت المقدس ہے، اس کو بین الاقوامی برادری کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد بھی کئی کانفرنسز کی، جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ الگ سے پھر سے ہم اپنی طاقت تیار کریں اور فلسطینی الگ کوشش کریں، یہودی اپنی الگ کوشش کرتے رہیں۔ اسی درمیان انہوں نے 29 نومبر 1948 کو
اقوام متحدہ یعنی UN کی جنرل اسمبلی کے ذریعے سے اس میں ایک ان کا ریزولوشن تھا جس کا نمبر تھا 181، اس کے ذریعے سے یہ قرارداد، یہ ریزولوشن پیش کیا اور یہ بتایا کہ امریکہ کا ہمارے اوپر زبردست دباؤ ہے، رشیا کا دباؤ ہے، ان کی حمایت ہے، اور تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ، 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ بل منظور کر لیا گیا UN کی طرف سے، اس کی جنرل اسمبلی کی طرف سے، کہ آج سے اسرائیل نام کا ایک اسٹیٹ یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 29 نومبر 1948 میں یہ کام کیا گیا، فلسطین کو 2 مستقل ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور بالکل غیر اخلاقی، غیر انسانی فیصلہ کہ تقریباً 55% یہ اسرائیل کو دیا گیا، جبکہ صرف 11% کے اس سے پہلے وہ مالک تھے، یعنی اس سے پہلے اگر دیکھا جائے 1948 سے پہلے صرف 11% کے مالک تھے، اب تقریباً 55% فلسطین کا حصہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ تکلیف دہ تھا، اور آج کی صورتحال میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی مرحلے سے گزر کر آیا ہے۔ اب اگر 1948 کے بعد مختلف مسلم عرب ملکوں نے اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے یا اسرائیلیوں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی، اس کے بھی مختلف مرحلے ہیں جن کو انتفاضہ کا نام دیا جاتا ہے، انتفاضہ انگریزی میں لکھتے ہیں اسے، یعنی ایک عوامی بیداری۔ کبھی انہوں نے کسی کا سپورٹ لیا، کبھی اپنے طور پہ کوشش کی، پتھر سے شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ اس طاقت کا مقابلہ کیا جائے، اور آج وہ دیسی ساختہ راکٹ بنانے لگے۔ اسی پس منظر میں حماس نے اٹیک کیا تھا، جس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کی تھی، اور آج اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس پوری کارروائی کو پر کوئی رائے دینے سے پہلے، اس پورے پس منظر کو، اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب جو کچھ چند مہینوں سے ہو رہا تھا، آگے کا پلان ان کا کیا تھا، جس کے بارے میں حماس کے انٹیلیجنس کو پتہ تھا۔ حماس 1987 سے ہے، وہاں کے مخصوص لوگ ہیں وہ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا اور حزب اللہ کا سپورٹ ہے اور کوئی یہ شیعہ کی جماعت ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بہت سے لوگ سپورٹ کے لیے آتے ہیں، ہاتھ کھینچ بھی لیتے ہیں، کتنے آئے گئے، یہ وہاں کے باشندے ہیں جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آئندہ کے دروس میں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور ہم یہ بھی آخر میں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ حماس اگر یہ کارروائی نہ کرتی تو یہ مسئلہ کدھر جا رہا تھا، اور ان کے کارروائی کرنے کی وجہ سے اب یہ مسئلہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس کے فائدے اور نقصان کیا ہو رہے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ ہم بتدریج آپ کو واقف کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔